بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ: والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امن و امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تبارک و تعالی سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. بہت چھوٹی صورت ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. نمبر 1 والتین والزیتون. تین کسے کہتے ہیں؟ تین کہتے ہیں انجیر، جب انجیر کھاتے ہیں انجیر کی. اور دوسرا زیتون، زیتون سے بنتے ہیں، زیتون کی اللہ نے قسم کھائی، انجیر اور زیتون کی. پھر آگے وطور سینین وہذا البلد الامین. اب ان میں سے 2 درخت ہیں، ایک تین یعنی انجیر، دوسرا زیتون. یہ ایک پہاڑ پر جو طور یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، اس پہاڑ کی بات ہے. وطور سینین اور وہذا البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، شہر مکرم یعنی امن والی جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ. تو مکہ مکرمہ کی قسم کھائی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں درخت بہت برکت والے ہیں اور بہت منافع سے. جو انجیر ہے اور زیتون ہے، ان دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے اور بہت بابرکت درخت ہیں. کیوں بابرکت ہے؟ اس لیے کہ یہ درخت کہاں پائے جاتے ہیں؟ ایک تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر پیدا ہوئے تھا، ملک شام، جہاں بھی شہر کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب خیر و برکت رکھی ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا معدن یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو پیدا فرماتے تھے، وہیں پر وہ رہتے تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مدت کے بعد مکہ مکرمہ بلا لیا. اور چوتھی قسم کھائی مکہ مکرمہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اس لیے 4 چیزوں کی قسم کھائی. اب آگے ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سمجھ میں آیا؟ احسن تقویم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک دوسری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسمانی حیرت اور شکل و صورت بہت اچھی دی دوسرے تمام جانداروں سے. اللہ نے بہت سی مخلوق پیدا کی، اللہ نے سب سے اچھی مخلوق کس کو بنایا؟ انسان کو. دیکھیے انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ بتلائی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا. انسان سب سے زیادہ حسین ہے. ابن عربی بہت بڑے محدث و فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان احسن نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع یعنی بولنے والا، بات کرنے والا، سننے والا
وہ سب کچھ سمجھنے والا اور سب سے اصل بات حکیم حکمت جانتا ہے، اور یہ سب صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے انسان احسن تقویم ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا تھا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے اندر روح پھوٹی تو ان کی صورت کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت شکل و صورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر صرف کہنے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہت اچھا اور حسین بنایا ہے۔ اب دیکھیے انسان کے اچھا ہونے کا ایک بہت عجیب واقعہ لکھا ہے قرطبی، یہ بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ، اس واقعے سے بہت ہمیں یہ سیکھ ملے گی کہ انسان کتنا زیادہ حسین ہے۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں خاص لوگوں میں شامل ہوتے تھے، ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، ان کو، اور وہ ایک دن چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بول دیا، کیا بول دیا؟ انت طالق ثلاثۃ ان لم تکونی احسن من القمر، یعنی تم پر 3 طلاق اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، اتنا کہا۔ یہ سن کر ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلے گئی، انہوں نے پردہ کر لیا کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب بات ہنسی یا دل لگی گئی تھی، مگر طلاق کا حکم کیا ہے کہ کسی طرح کی طلاق کا صحیح لفظ بول دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ مذاق میں ہو یا اصل میں کہا ہو۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر مذاق میں بھی کہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، کسی انسان کا کوئی غلام ہے، اس نے اس کو مذاق میں کہہ دیا کہ جا آزاد ہے، آپ سے مذاق میں کہہ دیا تو وہ غلام اس کا آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پر مذاق کی بات نہیں، یہاں پر سیدھا غلام آزاد ہو جائے گا۔ دوسری چیز طلاق بھی کسی انسان کی بیوی کو مذاق میں کہہ دیا تجھے 3 طلاق، تو بیوی نکاح سے گئی، سمجھ میں آیا۔ تیسری چیز ہے نکاح، کسی نے مذاق کے اندر کسی عورت سے کہہ دیا میں تو اس سے نکاح کرتا ہوں فلاں رقم کے اندر، تمہیں قبول کیا؟ عورت نے کہہ دیا ہاں قبول کیا، تو وہ نکاح کے اندر آ گئی۔ تو 3 چیزیں مذاق کے اندر بھی حقیقت میں واقع ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آیا۔ یہاں پر بھی بس اسی طرح ہوا، انہوں نے مذاق کے اندر کہہ دیا کہ جو طلاق، تو 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب دیکھیے عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور غم کے ساتھ گزاری، صبح ہوتے ہی فوراً خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا پورا قصہ سنایا کہ ایسا واقعہ ہوا۔ ابو منصور نے کیا کیا؟ شہر کے تمام جو بڑے فقہاء اور فتویٰ دینے والے سب کو جمع کر کے بلایا کہ دیکھو اس طرح واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا اپنی بیوی کو کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تمہیں 3 طلاق، بس یہ سننا تمام کے تمام نے کیا کہہ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ مگر ایک عالم امام ابو حنیفہ اور سب کے اماموں کے امام، ان کے ایک شاگرد خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو منصور جو خلیفہ تھا انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ تو انہوں نے والتین والزیتون یہ پوری سورت پڑھ کر سنائی۔ اس کے اندر پڑھنا انہوں نے، دیکھیے خلیفہ وقت، اس آیت کے اندر اللہ الذی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو فرمایا یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو چاند کا ذکر تو نہیں ہے یہاں پر، معلوم ہوا کہ چاند سے بھی زیادہ حسین کون ہے؟ انسان۔ تو طلاق واقع نہیں ہوئی، بس یہ کہنا تھا کہ جو تمام علماء فقہاء تھے تو وہ سب کے سب ان کو دیکھتے رہ گئے، سمجھ میں آیا۔ اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ انسان سب سے زیادہ حسین، سمجھ میں آیا۔ اب دیکھیے اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی، اور اس کا حسن، اس کا جمال اور اس کے بدن کی ساخت، اللہ تعالیٰ نے اسے جو دماغ دیا ہے، دماغ کے اندر کتنی نسیں ہوتی ہے، انسان کے پاؤں، انسان کے ہاتھ، اس طرح اگر کوئی انسان کسی انسان کو اچھے طریقے سے دیکھے، غور و فکر کر کے، تو اس سے کیا معلوم ہو کہ کسی انسان کے اندر کوئی مشین فٹ ہے۔ کیا فٹ ہے؟ مشین۔ اللہ نے انسان کو عجیب بنایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو ہم بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ آگے دیکھیے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہاں پر اس جملے میں اس کے بالمقابل یہ بتلایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب یعنی جوانی کے اندر ساری مخلوق سے سب سے زیادہ حسین بہتر ہوتا ہے، آخر میں یہ حالت آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کس طرح؟
ظاہری ہے کہ بدتری اور برائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتلائی جاتی ہے، یعنی جوانی ڈھلنے کے بعد اسے کیا آتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے۔ اب بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل دیتا ہے۔ انسان کے جوان ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جیسا ہی وہ بڑھاپے کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان تھوڑا بدصورت معلوم ہونے لگتا ہے۔ اب بیکار اور دوسروں پر وہ بیکار ہو جاتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا، لیکن اس کے برخلاف دوسرے جانور کہ وہ آخر تک کام میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرے جانور جو ہوتے ہیں جیسے کہ انسان اس سے دودھ، اس کی سواری کرتا ہے، پار برداری کرتا ہے اور بہت سے اس سے کام لیتا ہے۔ اگر کسی جانور کو ذبح بھی کر دیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد بھی انسان اس کے چمڑے سے کام لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس طرح دوسری مخلوقات کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن اسی تفسیر پر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ مومنین صالحین، یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ دیکھیے یہاں پر جو استثناء کیا، اس کا ذکر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان بڑھاپے کی حالت اور اس کی ماندگی نہیں آتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری، مادہ خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ یعنی جو انسان ہوتا ہے بوڑھا ہونے کے بعد اس کے اعضاء وغیرہ سب صحیح سلامت رہتے ہیں، لیکن کام تو آتے ہیں، اسے وہ کام تو کرتا ہے اس سے، تو اس سے بھی انسان کے حسین ہونے کو بتلایا گیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو جو اعمال یہ جوانی کے اندر کرتا تھا ویسے ویسے اعمال اس پہ لکھتے جاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ہمارا فائدہ کیا؟ اگر ہم نے جوانی کے اندر عبادت کی تو اللہ تبارک ہمارے بڑھاپے آنے کے بعد بھی ہمیں وہی ثواب دے کے جائیں گے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس مقام پر مومنین صالحین کی جزا، جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کر کے کیا فرمایا؟ لہم اجر غیر ممنون۔ دیکھیے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے مراد کیا؟ جنت۔ فرمایا یعنی جو نیک مومنین ہے وہ نیک اعمال کریں گے، ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اس بات میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلہ دنیا کی مادی چیزوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو جنت دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا ہی کے اندر اس کے اثرات دکھا دیتے ہیں۔ بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں نا جن کو دنیا کے اندر ہی جنت دکھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن ابھی ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے اللہ والے ولی اللہ ہے جن کو دنیا ہی کے اندر ایسا پورا بھروسہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر ہی دے گا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے اب آخری جو لمحہ ہوتا ہے وہ انسان کی خدمت کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کا وقت جب انسان جسمانی طور پر بہت بیکار ہو جاتا ہے، لوگوں کو کچھ کام نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر کیا فرمائی کہ اسفل سافلین، یعنی عام انسانوں کو یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے یہ کسی نے کہا اسفل سافلین کہ ہم ان کو نچلے سے نچلا یعنی بدتر بنا دیں۔ یعنی یہ جملہ جو کہا یہ روایت کے مطابق کافروں کے لیے کہا گیا، لیکن دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان کو بدتر سے بدتر کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر تو ابھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کسی پر طرز نہیں کرنا، صرف بات بتلانا ہے کہ غیر مسلموں کے اندر یہ روایت ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہاں رکھ کے آتے ہیں؟ آشرم کے اندر رکھ کے آتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اسلام کے اندر دیکھیے کہ اگر کوئی انسان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ بہت سارا اجر و ثواب۔ ایک صحابی ہے نا اویس قرنی، نام سنا ہے ان کا؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، لیکن ان کی والدہ بہت بیمار رہتی تھی، ان کی والدہ بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے بہت دور سے وہاں پر آئے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ صحابی نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی نہیں، اللہ کے نبی کو کی بات بھی نہیں سنی، تو یہ صحابی نہیں ہوئے، اس لیے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ واپس اپنی والدہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ کسی امی جان نے کہا کہ آپ کو ایک آدمی ملنے آیا تھا،
اویس قرنی، تو اللہ کے نبی نے ان کے فضیلت بیان کی کہ میرے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر وہ اویس قرنی حج یا عمرہ پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا دی تھی انہیں کہ ایک آدمی آئے گا اس طرح کا، اویس قرنی نام کا، تو تم ان سے دعا کرانا، اور وہ جو دعا مانگے کہ وہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ آئے، جب انہوں نے پہچان لیا، انہیں پکڑ کر فوراً کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعا دی تھی کہ اویس قرنی نام کا ایک آدمی آئے گا، اس نے اپنے والدہ کی بہت خدمت کی ہے، تو وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، تو آپ میرے لیے بس دعا کر دیجیے۔ معلوم کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے والدہ اور والدین کی خدمت کر کر بھی جنت پا سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کی ماں اس کے لیے جنت ہے، انسان کی ماں کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ جنت رکھی گئی ہے، اور باپ کیا ہے؟ اس کی جنت کی چابی، اگر دونوں کو راضی کر لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر فما یکذبک بالدین آگے فرمایا، یعنی پچھلی آیت میں تخلیق انسانی کے کمال اور اس پر حق تعالیٰ کے خاص انعام کا ذکر کر کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر فرمانا کیا ہے؟ یہاں پر یہ فرمانا ہے کہ قیامت کے جو منکر ہیں ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت الہیہ کے ایسے مناظر اور مقتدیات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کو جھٹلاؤ؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حکومتوں میں حکومت کرنے اور سب سے زیادہ حاکم نہیں ہے؟ یہاں پر بات ختم ہوتی ہے۔ آگے ایک تنبیہ، ایک مسئلہ بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ التین پڑھے، سورۃ التین، کوئی انسان سورۃ التین پڑھے اور اس آیت پر پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس آیت پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ یہ کلمہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کیا؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ اچھا حکمران نہیں ہے؟ بات یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پرشن چنہ آ گیا۔ آگے ہمیں کیا کہنا ہے؟ بھلا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حکمرانوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن اور میں بھی اس پر وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں بھی اس پر شاہد یعنی گواہ۔ دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ 4 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، ان 2 پھلوں کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 2 پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی اور بہت منافع رکھے۔ جس کے پاس گنجائش ہے وہ 2 چیزیں زیادہ سے زیادہ کھا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ دوسری چیز کی وطور سینین، سینا پہاڑ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، اس پہاڑ کی قسم کھائی۔ چوتھی قسم کھائی مکہ مکرمہ کی، امن و امان کی جگہ سے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس جملے پر عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا؟ بہت چھوٹا سا عمل۔ کیا کرنا؟ صرف یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کیا بناتا؟ کوئی جانور بناتا، کچھ لکڑی کا تنکا بناتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہم پر زیادہ احسان کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اس طرح ہم شکر ادا کرتے ہی جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے اندر اور اضافہ کروں گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں اس وجہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہو سکے اتنا شکر ادا کرنا۔ سب کرے گی بھائی؟ بس بات مختصر دعا